قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے کلیسیائی قیادت کا تقرر اور مقصد، دی اپوائنٹمنٹ اینڈ پرپز آف چرچ لیڈرشپ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کلیسیا کا سب سے بڑا لیڈر ہے، قائد ہے، سربراہ ہے۔ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ وہی کلیسیا کا سر ہے، ہی از دا ہیڈ، وہ سربراہ ہے، وہ سردار گلابان ہے، وہ سب سے بڑا چوپان یا چرواہا ہے، وہ کلیسیا بنانے والا، وہ کلیسیا کا خداوند ہے، وہ کلیسیا کا مالک ہے۔ لیکن اس نے مناسب جانا کہ انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ مقرر کیے جائیں، جس کی کلیسیا ہے، جس کا گھرانہ ہے، جس کی دلہن ہے، جس کا بدن ہے، اسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی کلیسیا، اپنے ہیکل، اپنے گھرانے، اپنی دلہن، اپنے بدن پر کس کو مقرر کرتا ہے۔ اس لیے خداوند اپنی کلیسیا کے لیے انسانی قائدین بھی خود چنتا ہے، بلاتا ہے اور انہیں مقرر کرتا ہے۔ خروج 3 باب میں خدا نے موسیٰ سے بات کی، کہا میں اترا ہوں اپنے لوگوں کو چھڑاؤں اور میں تجھے بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم کو چھڑا کے لے آئے۔ گنتی 27 باب میں خدا کہتا ہے تو یشوع کو مقرر کر دے، خود چنتا ہے وہ۔ افسیوں 4 باب، اس نے کلیسیا کو خدمتیں کرنے والے لیڈرز بخشے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، مبشر ہیں، استاد اور چرواہے ہیں۔ خود اس نے دیے ہیں، وہ خود بلاتا ہے اور خود مقرر کرتا ہے، وہ آواز دے کر بلاتا ہے، وہ کہتا ہے آؤ میرے پیچھے ہو لے، میں تمہیں بلاتا ہوں کس کام کے لیے، تم میرا یہ کام کرو۔ خدا اپنی کلیسیا کے لیے انسانی رہنما یا قائدین، ہیومن لیڈرز بھی خود چنتا ہے، خود انہیں بلاتا، آواز دیتا ہے، خود مقرر کرتا ہے۔ تو کلیسیاؤں میں جو لیڈرز مقرر ہوتے ہیں، ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ وہ خدا کی مرضی سے آئے ہیں۔ جو خدا کی مرضی سے نہیں آتے، وہ بہت کم عرصے میں انہیں ہٹا دیتا ہے، انہیں منظر سے دور کر دیتا ہے، وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے، انہیں ہٹا دیتا ہے کہ تم نے میری کلیسیا میں خود کچھ کرنے کی کوشش کی، یہ میرا منصوبہ نہیں ہے۔ جو ہیومن لیڈرز ہیں، جو کلیسیا کے انسانی قائدین، رہنما اور لیڈرز ہیں، وہ بھی خدا خود چنتا ہے، بلاتا ہے آواز دے کر اور پھر انہیں مقرر کرتا ہے۔ مرکز کی انجیل کا 3 باب دیکھیے ذرا 13ویں آیت سے، پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا، جن کو وہ آپ چاہتا تھا، ان کو پاس بلایا، آؤ۔ اور کیا کیا؟ وہ اس کے پاس چلے آئے۔ انسان اس کے بلاوے پر یس کہتا ہے، آمین کہتا ہے، ہاں میں حاضر ہوں۔ جنہیں وہ خود چاہتا تھا ان کو اس نے کیا کیا؟ بلایا۔ یہ بلاہٹ سے ہے، یہ بلاوے سے ہے۔ بلاوا کسی بھی طرح آ سکتا ہے، خواب میں بھی آ سکتا ہے، رویا میں بھی آ سکتا ہے۔ آپ کلام پڑھ رہے، دعا کر رہے ہو اور آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میرے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے ہو لے، اور پھر خدا پہلے سے خدمت میں موجود کسی اپنے بندے سے بھی کہتا ہے کہ تو فلاں کے پاس جا، اسے میرا پیغام دے۔ ایلیا سے کہا الیشا کو جا کے مسا کر دے، وہ نبی ہوگا۔ سموئیل سے کہا جا کے ساؤل کو مسا کر دے کہ وہ بادشاہ ہوگا۔ پھر کہا بیت لحم میں یسی کے بیٹے کو جا کے داؤد کو مسا کر دے کہ وہ بادشاہ ہوگا۔ خدا خود مقرر کرتا ہے، خود چنتا بلاتا ہے، خود دیکھتا ہے کہ کون ٹھیک ہے، اور کبھی وہ موسیٰ سے کہتا ہے یشوع کو کہہ دے، اس کو بتا دے کہ میں نے اسے چنا ہے کہ تیری جگہ اگلا لیڈر وہ ہوگا۔
کسی طرح سے خدا آواز دے دیتا ہے، بلا لیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے آواز پڑ جاتی ہے اور وہ اس کے پاس چلے آئے۔ آگے کیا لکھا؟ اس نے 12 کو مقرر کیا، صرف بلا کے چھوڑ نہیں دیا، ان کو اپوائنٹ کیا، ان کو انسٹال کیا، ان کو باقاعدہ قائم کیا اس مقام پر جس پہ وہ انہیں رکھنا چاہتا ہے، جس لیڈرشپ میں، جس قیادت میں، جس رہنمائی کے خدمت میں وہ انہیں مقرر کرنا چاہتا ہے، وہاں وہ انہیں مقرر کرتا ہے۔ وہ بلا کے چھوڑ نہیں دیتا کہ جو دل کرتا ہے کر لو، نہیں، وہ مقرر کرتا ہے انہیں، خدا مقرر کرتا ہے۔ تو کلیسیا میں جو قائدین آتے ہیں، ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ خدا نے انہیں چاہا ہے کہ وہ آئیں، خدا نے انہیں بلایا ہے اور خدا نے انہیں مقرر کیا ہے۔ خداوند قائدین اور کلیسیا کو مزید قائدین مقرر کرنے کا اختیار بھی دیتا ہے۔ خدا خود بلاتا ہے، خدا آواز دیتا ہے اور پھر مقرر کرتا ہے، اور آگے کلیسیا کو بھی پھر اختیار دیتا ہے۔ جو پہلے سے لیڈر ہیں انہیں بھی یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ بھی کسی کو مقرر کر دیں۔ مثالیں ہیں اس کی، جیسے گنتی میں 27واں باب ہم دیکھتے ہیں، خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو یشوع کو مقرر کر دے، اس پہ ہاتھ رکھ دے، اسے مخصوص کر دے کہ وہ آنے والے وقتوں میں وہ لیڈر ہوگا۔ اعمال باب نمبر 6 میں رسولوں کے پاس لوگ آتے ہیں کہ خدمت ٹھیک نہیں ہو رہی، تو رسول کہتے ہیں ہم کلام اور دعا کی خدمت چھوڑ کے باقی کے کام کیسے کریں؟ ہمارا وہ کام نہیں، ہم اس کے لیے بلائے نہیں گئے، ہمیں وہ کام سونپا نہیں گیا، تو ایسا کرتے ہیں کہ کلیسیا میں سے 7 لوگوں کو چن لیتے ہیں جو روح سے بھرے ہوں، اور پھر انہیں مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ خدمت کے کام میں آگے آئیں، وہ کام کریں، باقی کے انتظام وہ سنبھالیں، وہ خادم بنیں، وہ منتظم بنیں، وہ مددگار بن جائیں۔ خدا نے کلیسیا کو اور جو پہلے سے لیڈرز ہیں انہیں یہ اختیار دے دیا کہ وہ اور لیڈرز تیار کر سکتے ہیں، انہیں مقرر کر سکتے ہیں۔ اعمال باب نمبر 14 اور 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ رسول جہاں کہیں جاتے تھے وہاں بزرگ مقرر کر دیتے تھے، وہ ایلڈرز مقرر کر دیتے تھے، تاکہ کلیسیا یہ ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، اس کے اوپر بزرگ مقرر ہو جائیں، ان کے ایلڈرز بنا دیتے، ان کے سربراہ بنا دیتے کہ یہ تم لوگوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ تو خدا نے کلیسیا کو اور جو پہلے سے لیڈرز ہیں انہیں بھی اختیار دیا ہے، اور تیتس پہلے باب میں 5ویں آیت سے کہ پولس رسول تیتس کو جو کلیسیا کا پاسبان ہے اسے یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ تو شہر بشہر ایسے بزرگ مقرر کر جو کلیسیا کی اچھی خدمت کر سکیں، ان کی صحیح پاسبانی کر سکیں، ان کی دیکھ بھال کر سکیں۔ سو خداوند یسوع مسیح کلیسیا کا سب سے بڑا لیڈر ہے، پھر اس نے انسانوں میں سے لیڈر چنے ہیں، وہ خود چنتا ہے اور خود انہیں بلاتا اور مقرر کرتا ہے، اور اس نے کلیسیا کو اور پہلے سے جن کو اس نے لیڈر بنایا ہے انہیں بھی اختیار دیا ہے کہ وہ آگے لیڈر مقرر کریں۔ اور کلیسیائی قائدین میں کون کون شامل ہے؟ اس میں پاسبان ہیں جو کلیسیاؤں میں خدا کی نمائندگی کرتے ہیں، کلام کی خدمت کرنے والے، مقدس رسومات میں خدمت کرنے والے، کلیسیا کو خداوند کی راہ پر بلانے والے، ان کو تعلیم دینے والے، ان کی پاسبانی رہنمائی کرنے والے، ان کو سکھانے والے، استاد اور چرواہے۔ ایک ہی شخص میں یہ 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ استاد بھی ہیں، پاسبان بھی ہیں، پاسٹرز ہیں۔ وہ عہدے کا نام کوئی بھی ہو، بنیادی طور پہ وہ پاسٹر ہیں، پاسبان ہیں۔ کسی کلیسیا میں ان کو فادر کہا جاتا ہے، کسی میں انہیں بردر کہا جاتا ہے، کسی میں انہیں پاسٹر کہا جاتا ہے، کہیں ہندوستان اور پاکستان میں انہیں پادری بھی کہا جاتا ہے، کہیں شیپرڈ کہا جاتا ہے، کہیں منسٹر کہا جاتا ہے، کہیں خادم کہا جاتا ہے۔ جب تھوڑے سینئر ہو جاتے ہیں تو پھر کئیوں کو بشپ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس طرح نام عہدے کا بدل سکتا ہے تنظیمی اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے، لیکن بنیادی طور پہ وہ پاسبان ہیں، وہ پاسٹر ہیں، وہ چرواہے ہیں اور استاد ہیں۔ اب استادوں میں صرف پاسبان نہیں ہوتا کلیسیا میں،
استادوں میں چھوٹے بچوں کے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں، جنہیں سنڈے اسکول کے ٹیچرز کہتے ہیں، جنہیں نوجوانوں کو تعلیم دینے والے جو لوگ ہیں یوتھ ٹیچرز ہیں، وہ جو بائبل ٹیچرز ہیں، جو خواتین میں تعلیم دینے کی خدمت کرتی ہیں، وہ بھی استادوں میں شامل ہیں۔ خدا نے انہیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ ایک گروہ، ایک گروپ، ایک چھوٹی جماعت کے اوپر تعلیم دینے والے کے اعتبار سے وہ ان کے لیڈرز ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو لیڈ کرتے ہیں، ان کی پاسبانی کرتے ہیں، ان کی سربراہی کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور بزرگ اور خادم، ہم نے پچھلے جمعے اس بارے میں کچھ سیکھا تھا، بزرگ ایلڈرز کلیسیا میں ان کا عہدہ، ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ بڑا ہے دوسروں سے، عمر چاہے چھوٹی ہو، لیکن جب انہیں کلیسیا میں بزرگ مقرر کر دیا گیا ہے تو وہ عزت کے اعتبار سے، اختیار کے اعتبار سے، عہدے مرتبے کے اعتبار سے وہ بڑے ہیں، ایلڈرز ہیں، بزرگ ہیں وہ۔ اور پھر خادم جو انتظامی خدمت کے لیے بلائے جاتے ہیں، یہ تعلیم دینے والے نہیں ہوتے۔ اگر دینے والے ہوں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ وہ تعلیم دینے کے لائق ہوں، لیکن خادم کا بنیادی کام خدمت کرنا ہے۔ کلیسیا کے سارے انتظام کا کام ان کے سپرد ہوتا ہے۔ مددگار ہیں، یہ خدمت گزار ہیں، کیونکہ رسولوں نے کہہ دیا کہ اپنے میں سے 7 نیک نام روح سے بھرے ہوئے لوگ چن لو جو کہ خدمت کا یہ کام کریں۔ وہی لفظ ڈیکن اس سے نکلا ہے، ڈیکن لفظ ڈائیکنوس سے خدمت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ڈیکن لفظ کلیسیاؤں میں استعمال ہوتا ہے، یہ خادم کے لیے ہے، یہ انتظامی کام سنبھالنے کے لیے، یہ خدمتیں کرنے کے لیے ہیں۔ سو خدا نے ان لوگوں کو چرچ میں لیڈرز مقرر کیا ہوا ہے، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو بیچ میں کلیسیا کے اندر ایک چھوٹا ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ سنڈے اسکول ہے یا چرچ اسکول ہے، اس میں جو سکھانے والے ہیں وہ اس لیول تک لیڈرز ہیں۔ جو خواتین کی جماعت ہے اس میں سکھانے والی جو خواتین ہیں وہ اس سطح تک ان کی لیڈرز ہیں۔ جو نوجوانوں میں کام کرنے والے ہیں وہ ان کی سطح تک ان کے لیڈرز ہیں۔ اسی طرح سے کوائر ہے، اس کا جو لیڈر ہے، اس کا انچارج ہے، وہ ذمہ دار ہے ان کو گائیڈ کرنے کا، ان کی رہنمائی کرنے کا، ان کو بتانے کا، صحیح غلط ان کو سمجھانے کا۔ جو کوائر انچارج ہے وہ ان کا لیڈر ہے۔ اسی طرح جو ہماری ٹیکنالوجی کی ٹیم ہے یا جو ہمارے دیگر خدمتی جو ہمارے ڈھانچے ہیں، چھوٹے چھوٹے شعبے ہیں ہمارے، ان میں جن کو مقرر کیا جاتا ہے کہ یہ اس کام کا ذمہ دار ہے، وہ اپنی ٹیم میں ایک لیڈر ہے۔ تو ان سبوں کو لیڈر ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے کہ خدا نے اور پھر خدا کے مقرر کیے ہوئے لیڈرز نے انہیں یہ ذمہ داری دی ہے، تو ہمیں ان کو لیڈر ماننا ہے۔ کلیسیائی قائدین کے تقرر کا مقصد، کیوں انہیں مقرر کیا جاتا ہے؟ کیا خداوند کافی نہیں ہے؟ کیا خدا غائب ہو گیا؟ خدا موجود نہیں ہے؟ کیا اس کا اختیار ختم ہو گیا؟ کیوں مقرر کرتا ہے وہ؟ کیونکہ انسانوں کو اپنے بیچ میں ان کی طرح دکھنے والا کوئی لیڈر چاہیے ہوتا ہے۔ انہیں ان کی ضرورت ہے کہ کوئی ان کے بیچ میں ہو ان کے جیسا۔ یسوع مسیح اسی لیے انسان بن کے آیا کہ ہم جیسا ہو کے ہمارے بیچ میں رہے، ہمیں سکھائے، ہمیں سمجھائے، ہمیں گائیڈ کرے، ہماری رہنمائی کرے، باپ کے ساتھ ہمارا میل ملاپ کرے، ہمارا فدیہ دے، ہمارا عوضی، ہمارا سبسٹیٹیوٹ ہو کر ہماری جگہ قربان ہو جائے، ہم جیسا دکھتا۔ اسی لیے اس کے بارے میں لکھا کہ ہم نے اسے سنا بھی، غور سے سنا، اور دیکھا بھی، اور پھر اسے چھوا بھی۔ موسیٰ بھی کہتا ہے، گنتی 27واں باب دیکھیے، کہ اے خداوند، سارے بشر کی روحوں کا خدا کسی آدمی کو اس جماعت پر مقرر کرے جس کی آمد و رفت ان کے روبرو ہو، جو آتا جاتا ان کو دکھے۔ یہ ہمارا لیڈر ہے، ہم نے اس کی بات سننی اور اس کی بات ماننی ہے۔ خدا کی نمائندگی کرنے کے لیے خدا نے لیڈرز کلیسیا میں مقرر کیے ہیں، ٹو ریپریزینٹ گاڈ۔ خداوند یسوع مسیح اب ہم جیسے بدن میں نہیں ہے، وہ جلالی ہے،
ہر جگہ موجود ہے، اس کا روح ہر جگہ موجود ہے، لیکن وہ ہم جیسے بدن میں نہیں ہے۔ ہم اسے اب اس طرح جیسے ہم اس بدن میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ویسے ہم اسے نہیں دیکھتے۔ اس نے ہم میں سے ہم جیسے دکھنے والے مقرر کیے ہیں تاکہ کلیسیا انہیں خدا کا نمائندہ جانے، اور وہ خدا کے نمائندے کے طور پر کلیسیا میں لیڈرشپ کریں، قیادت کریں، ان کی رہنمائی کریں۔ تیتوس پہلا باب 7ویں آیت، کہ وہ خداوند کی طرف سے مختار سمجھے جائیں، جنہیں ذمہ داری دی گئی ہے۔ مالک نہیں ہے، مختار مالک نہیں ہوتا، وہ سپریم باس نہیں ہوتا۔ خدا کلیسیا کا مالک ہے، کلیسیا کا سربراہ ہے، لیکن اس نے انسانوں کو مقرر کیا کہ وہ اس کی نمائندگی کریں، اس کے طرف سے، اس کے بہاف پہ، اس کے اماں پر اس کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ ان کے بیچ میں کام کریں، لوگوں کو احساس رہے یہ خدا کا نمائندہ ہے۔ جیسے ملک بحرین میں پاکستان کا ایک سفیر ہے اور عملہ ہے، سفارت خانے میں کام کرتا ہے، وہ پاکستان کی حکومت کے حکمرانوں کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں یہاں پر۔ تو جو کلیسیا میں لیڈرز ہوتے ہیں وہ خدا کے نمائندے ہوتے ہیں، خدا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، خدا کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں تاکہ خدا کی طرف سے وہ کلیسیا کی رہنمائی کریں اور وہ کام کریں جس کے لیے خدا نے انہیں چنا، بلایا اور مقرر کیا ہے۔ اعمال 5واں باب پہلی آیت سے شروع کریں تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے، حننیہ اور سفیرہ والا، جس میں وہ زمین بیچتے ہیں۔ مانی تو تھی کہ جتنے کی بیچیں گے وہ سب لا کے رسولوں کے قدموں میں رکھیں گے، لیکن پھر بعد میں دیکھا کہ رقم زیادہ مل گئی تو دل بے ایمان ہو گیا، بددیانت ہو گئے، کچھ رکھ چھوڑا۔ تو پطرس کیا کہتا ہے؟ کلیسیا کا لیڈر ہے وہ جسے یسوع نے خود مقرر کیا، مگر پطرس نے کہا، اے حننیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ بات وہ کس سے کر رہا ہے حننیہ؟ انسانوں سے نا۔ کون تھے؟ رسول، خدا کا مقرر کیا ہوا کلیسیا کا سربراہ ہے، نمائندہ ہے خدا کا۔ پطرس اس سے بات کرتا ہے، کیا اتنے کوئی بیچی؟ کہتا ہاں ہاں اتنے کوئی بیچی۔ اب وہ پطرس یہ نہیں کہتا کہ تو نے مجھ سے جھوٹ بولا، وہ کہتا ہے تو نے خدا کے روح سے جھوٹ بولا، تو نے خدا سے جھوٹ بولا، مجھ سے نہیں، خدا سے، کیونکہ میں اس کی نمائندگی کرتا ہوں۔ جب ہم کلیسیا میں لیڈرز کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں نا تو خدا کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ لیڈرز کی برائی کرتے ہو نا تو خدا کی کرتے ہو، آپ لیڈرز کے ساتھ تعاون کرتے ہو تو خدا کے ساتھ کرتے ہو، ان کی عزت کرتے ہو تو خدا کی کرتے ہو۔ خدا یسوع نے خود کہا کہ میں تمہیں بھیجتا ہوں، لوگ جو سلوک تم سے کریں گے اس کا اجر میں دوں گا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ نہیں، میرے ساتھ کیا۔ یہ جو تمہیں ٹھنڈا پانی کا ایک پیالہ بھی دیں گے وہ اپنا اجر نہیں کھوئیں گے، کیونکہ انہوں نے میرا خادم جان کر تمہیں پانی پلایا۔ تو خدا کی نمائندگی کرنے کے لیے لیڈرز مقرر کیے گئے ہیں۔ ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ لیڈر ہوتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ میں خدا کی نمائندگی کرتا ہوں۔ خدا سگریٹ، شراب اور ہر طرح کی نشے بازی کرتا ہے تو لیڈر کو کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا خدا کسی کو گالی گلوچ کرتا ہے تو لیڈرز کو نہیں کرنی چاہیے۔ کیا خدا کسی کی عزت پامال کرتا ہے؟ لیڈر کو نہیں کرنی چاہیے۔ کیا خدا کسی کے مال کا لالچ کرتا ہے؟ لیڈر کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا خدا کسی کی ناجائز طرفداری کرتا ہے؟ تو لیڈر کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو کلیسیا کو سوچنا ہے کہ جو کچھ ہم لیڈر سے کرتے ہیں وہ ہم اس شخص سے نہیں، خدا سے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خدا کا نمائندہ ہے۔ اور
کلیسیائی قائدین کے تقرر کا مقصد کلیسیا کی رہنمائی کرنا ہے۔ موسیٰ نے کہا ایسا بندہ دے جو ان کے روبرو ان کو نظر آئے کہ آگے پیچھے ہو رہا ہے، آ جا رہا ہے، ان کو اندر لے جائے، ان کو باہر لے آئے، ان کو گائیڈ کرے، ان کے آگے چلے، ان کو سمجھائے یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ راستہ غلط ہے، اب ہم نے ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اس لیے لیڈر مقرر کیا جاتا ہے کلیسیا کی رہنمائی کے لیے، تاکہ یہ ایسی قوم نہ ہو کہ جن کا کوئی چرواہا ہی نہ ہو۔ موسیٰ کہتا ہے ایسا شخص مقرر کر جس کی آمد و رفت ان کے روبرو ہو، وہ ان کو باہر لے جانے اور اندر لانے میں ان کا راہبر ہو، یعنی رہنما ہو، تاکہ خداوند کی جماعت ان بھیڑوں کی مانند نہ رہے جن کا کوئی چرواہا نہیں، وہ اپنی مرضی سے جدھر مرضی جائیں۔ کلیسیا میں لیڈرز کلیسیا کو گائیڈ کرنے کے لیے ہیں، تاکہ وہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہ بھاگیں، غلط راہ پہ نہ چلے جائیں، کسی پھاڑنے والے کے پیچھے نہ چلے جائیں، کوئی انہیں گمراہ کر کے خدا سے دور نہ لے جائے، انہیں جہنم کی آگ کے قریب نہ لے جائے، انہیں جھوٹی تعلیم کی طرف نہ لے جائے، انہیں گناہ کے راستے پر نہ لے جائے۔ انہیں گائیڈ کرنے کے لیے لیڈرز مقرر ہوتے ہیں۔ کلیسیا ان لیڈرز کی رہنمائی کو فالو کرے، کیونکہ وہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے مقرر ہوئے ہیں، اور لیڈر کا کام ہے پوری سوچ سمجھ کے ساتھ خدا کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کے روح کے تابع ہو کر گائیڈ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ خود تو غلط ہو جائے اور دوسروں کو بھی غلط کر دے، دوسروں کا بھی نقصان کر دے، ان کی روحوں کا نقصان کر دے، کیونکہ روحوں کا حساب ہم نے دینا ہے، لیڈرز نے حساب دینا ہے زیادہ۔ کیونکہ آپ تو کہہ دو گے کہ ہمیں جیسا کہا گیا ہم تو ویسا کرتے رہے، اب یہ لیڈر کا کام تھا، صحیح راستے پر لے چلتا تو ہم صحیح راستے پہ چلتے۔ اس لیے لیڈرز کو خیال کرنا ہے، صحیح راستے پر خود بھی چلنا ہے اور خدا کی کلیسیا کو بھی لیڈ کرنا، ان کی رہنمائی کرنی ہے صحیح راستے پر۔ اور کلیسیائی قائدین کے تقرر کا مقصد کلیسیا کی دیکھ بھال ہے، نگہبانی ہے، گلہ بانی ہے۔ کوئی پھاڑنے والا انہیں پھاڑ نہ دے، انہیں توڑ نہ دے، انہیں تباہ برباد نہ کر دے، کیونکہ ہم بھیڑے ہیں، کلیسیا بھیڑے ہیں، خدا کا گلہ ہیں ہم۔ اور لیڈرز کو چرواہے بنایا گیا ہے جن کا کام ہے حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا، پورا خیال کرنا کہ بھیڑیں گلے میں رہیں، وہ اپنی جگہ پہ موجود رہیں، قائم رہیں، محفوظ رہیں۔ ان کی کوئی ضرورت ہے تو وہ پوری کی جائے، کسی مشکل میں ہے تو اس کا حل تلاش کیا جائے، جیسے چرواہوں کا کام ہے اپنی بھیڑوں کی دیکھ بھال کرنا۔ وہ دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے یا کسی خطرے میں ہے تو ان کی پوری خبر لینا، ان کا احساس کرنا، یہ چرچ کے لیڈرز کا کام ہے، تاکہ کلیسیا ٹوٹے نہیں، کلیسیا پھاڑی نہ جائے، کلیسیا برباد نہ ہو جائے، ہلاک نہ ہو جائیں لوگ، ایمان کے اعتبار سے، روحانی طور پر، تعلیمی طور پر ٹھیک رہیں۔ یہ گلہ بانی، یہ نگہبانی، یہ دیکھ بھال، یہ چرواہوں کا کام ہے، یہ لیڈرز کا کام ہے، جنہیں خدا نے مقرر کیا ہے کہ جس جگہ انہیں مقرر کیا گیا ہے وہ اس جگہ، اس کیپیسٹی میں اس خدمت کو اس طرح انجام دیں کہ خداوند خوش ہو جائے کہ انہوں نے میرے گلے کی صحیح دیکھ بھال کی ہے، انہوں نے احساس کیا ہے میرے گلے کا۔ اور جو چرچ لیڈرز ہیں ان کے تقرر کا مقصد ایمانداروں کو کامل بنانا ہے۔ لیڈرز آپ کو ڈانٹتے بھی ہیں، کانٹ چھانٹ بھی کرتے ہیں، سختی سے بھی پیش آتے ہیں، مقصد ان کا یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے آپ سے دشمنی رکھی ہوئی ہے۔ جیسے اسکول میں ٹیچرز بچے کو ڈانٹتے ہیں ڈسپلن کرنے کے لیے، اس کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، اس کے اندر تعلیم کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، اسے ایک کامیاب انسان بنانے کے لیے۔ اور امتحان بھی وہ اس لیے نہیں لیتے کہ انہیں شوق ہوتا ہے بچوں کو کی آزمائش کرنے کا اور ان کو فیل کرنے کا، بالکل نہیں۔ وہ اس لیے بچوں سے امتحان اور ٹیسٹ لیتے ہیں تاکہ
بچے ترقی کی طرف جائیں، ان کو عادت پڑ جائے کہ ہم نے سیکھنا ہے، پھر اس کا امتحان ہونا ہے، ہم نے اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے، پرفیکٹ ہونا ہے، 100/100 نمبر لینے ہیں۔ نبی، رسول، مبشر، چرواہے اور استاد اس لیے کلیسیا کو خدا نے دیے ہیں تاکہ مقدس لوگ کامل ہو جائیں، وہ مسیح کی صورت پہ ڈھل جائیں، وہ مسیح کے جیسے ہو جائیں، وہ مسیح کو پسند آ جائیں، اس کی دلہن اس کی مرضی کے مطابق تیار ہو جائے۔ آج کل جو رواج چل رہا ہے، دلہن کی تیاری، اس کے سارے سنگھار کا خرچہ کون دیتا ہے؟ بتائیں، تازے تازے جنہوں نے دیے ہوئے ہیں، بڑے 2 سال ہو گئے، دلہے والے دیتے ہیں نا، دلہے والوں کی جیب سے پیسہ نکلتا ہے، یہ جی ریت ویل، یہ ویڈنگ ڈریس، یہ ویڈنگ گاؤن، یہ سفید لباس آپ کی ذمہ داری ہے، اور دلہن کے جو نکاح کے وقت کا میک اپ کا سارا خرچہ ہے، وہ پورا پیکج بھی دلہے والوں کی ذمہ داری ہے۔ جنہوں نے پیسہ دیا، آج کل تو لاکھوں چلتے ہیں، پہلے کو 5-10 ہزار ہوتا تھا، اور پھر دلہن جب سامنے لائی جاتی تو لوگ یہ بھی کہتے تھے، پھبیا نہیں، سونا نہیں لگا، جچیا نہیں، اچھا نہیں لگا۔ لیڈرز نے کلیسیا کو، خدا کی دلہن کو اس طرح تیار اور کامل بنانا ہے کہ دلہا اسے دیکھ کے لیڈرز کو کہے، شاباش میرے وفادار اور دیانتدار نوکر، تم نے اچھا کام کیا۔ کامل بنانا ہے آپ کو۔ یہ پتہ ہے جب وہ منہ رگڑا جاتا ہے، بڑے سافٹ کام ہوتا ہے یہ، یا رندے کی طرح کام ہوتا ہے، ایکسٹرا سکن چھیلی جاتی ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ پیکج دلہن والا کیوں مہینہ پہلے شروع ہو جاتا ہے؟ کیونکہ بیوٹیشن کہتی ہے کہ میں دن کے دن اس کو کچھ نہیں بنا سکتی، پہلے اس کی سکن ٹون ٹھیک کرنی ہوگی، اور اس کے جو پورز ہیں وہ ٹھیک کرنے ہوں گے، اور اس کی کنٹورنگ کرنی ہوگی، اور بڑا کچھ اس کو کرنا ہوگا، صحیح ریگ مارنا ہوگا، اس کو سکربنگ کرنی ہوگی، اس کی کلینزنگ کرنی ہوگی۔ یہ کام آسان نہیں ہوتا۔ دلہن کو وہ مشین میں منہ سر بھی دینا پڑتا ہے، وہ ہیٹ بھی لینی پڑتی ہے، ایسا ہی ہے۔ خوبصورت اور کامل بنانا ہے لیڈرز کا کام، اور اگر ہونے والی دلہن یہ کہے کہ پیسہ بے شک لے لو لیکن میں نے منہ پہ ہاتھ نہیں لگوانا، تو کیا خوبصورت ہو جائے گی؟ نہیں۔ محنت لیڈر کرے گا کامل بنانے کے لیے، تعاون کرنا پڑے گا کلیسیا کو کہ کامل ہو جاؤ، پرفیکٹ ہو جاؤ، خوبصورت ہو جاؤ، بیوٹیفائی ہو جاؤ، ویسے ہو جاؤ جیسے خداوند چاہتا ہے۔ اور کلیسیا قائدین کے تقرر کا مقصد کلیسیا میں خدمت گزاری کا کام ہے کہ خدمتیں کریں۔ خدمت گزاری کے کام کے لیے کسی کو چنا جاتا ہے، خدا مقرر کرتا ہے لیڈرز کو کہ میرے گھر میں تم نے سیوا کرنی ہے۔ کس کی؟ خدا کی، پہلے اس کے گھر کی اور اس کی کلیسیا کی۔ لیڈرز خدمت گزار ہیں، خادم ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں، خدا کے بھی اور کلیسیا کے بھی۔ خدمت کا کام کرنے کے لیے لیڈرز ہیں، اسی لیے سب کو نہیں کہا جاتا کہ آ کے پلیٹس لگاؤ، ٹیبل لگاؤ، کرسی لگاؤ اور بانٹو۔ یہ کلیسیا کے لیڈرز کا کام ہے سارے ارینجمنٹ کرنا۔ ہاں، کسی کو ساتھ ملا لینا، بھائی ہم 6 لوگ ہیں، 2 لوگ ہدیے پہ بزی رہتے ہیں، باقی کے 4 ہیں، ایک آدھا کہیں نہ کہیں غائب رہتا ہے کسی نہ کسی کام میں اور میں لگا ہوتا ہے، تو ہم 3 لوگ باقی بچتے ہیں، اور ہم تینوں اس قابل نہیں کہ صرف تینوں ہی مل کے کام کر سکیں۔ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وی نیڈ یور ہیلپنگ ہینڈز، ہمیں آپ کے ہاتھوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ شامل کر لیتے ہیں انہیں لیڈرز، لیکن خدمت کے کام کے لیے رہنمائی دینا، انتظام کرنا، اور پھر لوگوں کو ساتھ شامل کر کے ان کو بتانا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ لیڈرز کا کام ہے۔
اس لیے مقرر ہوتے ہیں. اور کلیسیائی کا جو لیڈرز ہیں، چرچ لیڈرز، ان کے تقرر کا مقصد کلیسیا کی ترقی کروانا ہے. ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیٹ موٹے ہو جائیں، آپ کے وزن بڑھ جائیں. ترقی کا مقصد یہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ تعلق میں ترقی کرو، آپ ایمان میں ترقی کرو، آپ کلام پڑھنے اور سمجھنے اور سیکھنے میں ترقی کرو، آپ دعا کرنے میں ترقی کرو، آپ خدا کے حضور وقت گزارنے میں ترقی کرو، خدا کی کلیسیا کے ساتھ آپ کی محبت میں اضافہ ہو جائے، عبادت میں آپ کا دل لگے. آپ ہر ایک کام میں سب سے پہلے خدا کو دیکھو، اس کے کلام کو پڑھو، سنو، اس میں سے جانو کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے، میں نے کیسے چلنا ہے. یہ ہے ترقی. صرف یہ ترقی نہیں ہے کہ آپ آئے اور بیٹھے رہے اور بس بینچ پہ وزن بڑھتا رہے. ترقی یہ نہیں. کلیسیا کی تعداد بھی ترقی کا مظہر نہیں ہے. آپ کی زندگیوں میں خدا کی اہمیت کتنی بڑھی ہے، آپ کی زندگی میں خدا کے کلام اور دعا کو کتنا وقت زیادہ مل رہا ہے، آپ اپنی کردار اور اپنی زندگی میں کتنا زیادہ مسیح کو ظاہر کر رہے ہو، آپ اندر سے کتنے خوبصورت ہو گئے ہو. ہم نے روح میں، ایمان میں، مسیحی زندگی میں، کلام میں، دعا میں، خدا کے ساتھ تعلق میں اور آپسی محبت میں ترقی کرنی ہے. اس کے لیے لیڈرز مقرر ہیں. تو خدا نے کلیسیا میں لیڈرز اپنے نمائندے بنائے ہیں، ہماری ترقی کے لیے ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، ہماری مدد کے لیے ہیں. ہم نے تعاون کرنا ہے. لیڈرز نے خدا کی نمائندگی کرتے ہوئے خدمت کرنی ہے، اور کلیسیا نے انہیں خدا کے نمائندے جان کر انہیں قبول کرنا اور ان کی بات ماننا ہے.